مرحوم کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے مولوی کو دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش ہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو کر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے یا ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حیرت ہے کہ ملک الموت کس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی روح قبض کر لیتا ہے۔ کیا وہ ماں کے جسم کے کسی حصے سے وہاں تک پہنچتا ہے یا اللہ کے حکم سے روح اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، یا وہ بچے کے ساتھ شکم مادر میں ٹھہرا ہوتا ہے؟ جو ملک الموت جیسی مخلوق کے بارے میں کچھ نہ بیان کر سکے، وہ اپنے اللہ کے متعلق کیا بتا سکتا ہے؟ رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو پروردگار نے وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہیں۔ میں نے نہ ان سے پہلے کسی کو یہ نام دیا اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ نام دوں گا۔ امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل قوی ترین اساس ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے ورثہ کے لیے بچائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کریں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو، ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ نصیب کی ہی وجہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ خلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کرتے ہیں۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے ہی مزے کے الفاظ ہوں، لیکن دل پر جبر کر کے طنز کے الفاظ روک لیں۔ دل میں تنگی کا احساس ہوگا، لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ایک لمحے کے لطف کے لیے دوسرے کے دل کو طنز کے نشتر سے زخمی نہ کریں۔ اسی طرح طنزیہ ہنسی سے بھی اجتناب کریں۔ معاشرے میں شائستگی، تہذیب اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ آپ کے دل کو اطمینان اور حلاوت سے بھر دے گا۔ آفات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ نہ کرو کہ جب خود پر آئے تو جھیل سکو۔ لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا ایک خطرناک غلطی ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھن سے دور رکھیں۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں ان کو درد بھی بڑے ملتے ہیں۔ اگر کہنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ غفلت ایسی لعنت ہے جو بندے کو اللہ سے دور پھینک دیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ پاک ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرن آنے کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ شخص تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائیاں بھی بیان کرتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے نہیں بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف تو کر سکتے ہو، پر خون سے خون نہیں صاف کر سکتے۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اس سے برا ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں، بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اگر ہم انسان امید چھوڑ دیں تو پتہ چلے کہ زندگی بہت بے رنگ ہے۔ زندگی کی خوشیاں امید سے جڑی ہیں، تبھی تو کہتے ہیں نا امیدی گناہ ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ کوٹھے پر عورت ناچے تو اس کو مجرا کہتے ہیں اور عورت کو طوائف، لیکن جب یہی عورت اسکول اور کالج میں ناچے تو اسے فیشن شو کہا جاتا ہے، اور ناچنے والی عورت کو ماڈل۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اسے ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ مرد ساری عمر جھڑکیاں کھا کر تھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے۔ آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔
ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ منہ پر میرے گناہ سے اور رو پڑے مدت بعد جب میں عبادت کے لیے گیا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار رہے۔ جنگ بدر ہو یا معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ساتھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ فرصت میں کریں گے تجھ سے حساب ہے زندگی، الجھے ہوئے ہیں ہم ابھی خود کو ہی سلجھانے میں۔ چلو اچھا ہوا ترک تعلق کر لیا تم نے، مٹا ڈالا بیک جنبش ہر ایک نقشی وفا تم نے۔ زندگی نکلی مسلسل امتحان در امتحان، زندگی کو داستاں ہی داستاں سمجھے تھے ہم۔ دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ حاسدین کی نظروں سے بچو، اپنی خوشیاں خود تک محدود رکھو، کیونکہ حاسد کی نظر خوشیاں کیا ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتی ہیں۔ بدنام کیوں کرتے ہو تم عشق کو اے دنیا والوں، محبوب تمہارا بے وفا ہے تو عشق کا کیا قصور۔ تم چاہتے تو رشتہ بچا سکتے تھے، اپنے غصے کو ذرا دبا سکتے تھے، ہم جا رہے تھے سو تم نے جانے دیا، چاہتے تو ہاتھ پکڑ کے حق بھی جتا سکتے تھے۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑیں، صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے ڈوب جا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے، اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی، بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیں اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ ہم ایک مدت سے اپنا مقصود ڈھونڈتے ہیں جو لوح ہستی پہ لکھ رکھا ہے، ہم اس کا مفہوم ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارا ہر لفظ تیری جانب ہمارا خط ہے جو انکہی خواہشوں نے لکھا ہے، انکہے لفظ انکہی خواہشوں کو تیرے سوا کوئی ہے جو پڑھ سکا ہے۔ اگر تو مکتوب دیکھ پائے تو خوش نصیبی، اگر تیرا لطف بر نہ آئے تو اپنی قسمت۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجئے مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو دل دکھ جاتا ہے۔ ممکن ناممکن تو ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے اور شکوے کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، پتہ بھی ہے دعا تو وہ ہے جو اس چیز کو بھی تمہارے پاس لے آتی ہے جس کا ملنا مشکل لگتا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ کو منانا تمہارا کام ہے، وہ پل میں کن کہہ کے کہانی بدل سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں دعا کا حق بھی دیا ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جو شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہو خدا اس کے دل پہ اپنی محبت بطور تحفہ نازل کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ غلط بات پر غصہ نہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ پاک انسان سے فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اس شخص کو بدلنا مشکل ہے جو اپنے افعال و اعمال کے نقائص کو دیکھنے سے قاصر ہو۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ جب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ تو دل کہتا ہے اپنے اعمال دیکھ۔ میں نے سمندر بہا دیے آنسوؤں کے، کسی کو فکر نہ ہوئی، پھر جب سجدوں میں رویا تو اللہ نے مجھے صبر دے دیا۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔
ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔